نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں۔ نحن کا معنی کیا ہے؟ ہم۔ یہ تعظیم اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اکیلی ہے، لیکن جمع کا لفظ ہے۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں۔ تو عزت اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، تجھ پر، احسن القصص، سب سے بہتر بیان، سب سے بہتر بیان۔ یہ قصص یہ مصدر ہے اور یہ جمع نہیں، جمع اگر اس کی آئے گی تو وہ قصص آئے گی۔ سب سے بہتر بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، باسباب اس کے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کو۔ اب اس آیت کو آپ سمجھیں۔ ایک تو اب نحن نقص کی بات آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ احسن القصص، بہتر بیان، یعنی سب سے بہتر جو بیان ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب سے بہتر بیان یہ سورت ہے، بلکہ پورا قرآن جو ہے وہ سب سے بہتر بیان، پورا قرآن اس سے مراد، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، باسباب اس کی جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف قرآن کو۔ اب بہتر بیان یعنی پورا قرآن انسان کے لیے بہتر بیان۔ آپ سٹوری یا کچھ قصے یا کچھ کہانیاں آپ سنتے ہیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، یہ سارے سچے واقعات۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے جس میں ہم نے خود سے بنائی گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سب سے بہتر بیان، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے متعلق تو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کے ناموں کے متعلق اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر۔ کون بے خبر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی ان کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، یا پورے قرآن کے متعلق ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ انک لا تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ اس آیت کو آپ دیکھیں، اس آیت کے حصے کو، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی؟ بے خبر، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہم یہ عقیدہ سنتے بھی آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب جانتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو پھر وحی کا تو کوئی تعلق نہ رہا۔ وحی بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ جب ایک ذات کو غیب کا علم ہے، اس کے لیے تو وحی کی ضرورت ہی نہیں، اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ غیب کے بارے میں وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کے آپ اس طرح سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر جب آپ نے صحابہ کو بھیجا اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی ان 70 صحابہ کو نہ بھیجتے۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ ہجرت کریں گے اور ہجرت کے بعد سب کچھ مل جائے گا اور نبوت اور یہ سارا سلسلہ اتنے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، تو پھر پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب جاننے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ، اس طرح کی آیت آتی ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لا يعلمها الا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لمن الغافلین، آپ تو بے خبر تھے، آپ کو تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے تھے، یہ تو وحی کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہوگا کہ وحی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ پھر ساری زندگی اگر انہوں نے محنت اور قربانیاں دی ہیں تو ظاہری سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو سب کچھ پتہ تھا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اب کل کیا ہونے والا ہے، بارش کب آئے گی، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ موت کہاں آئے گی، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی غیب کی خبریں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو آپ پختہ کر لیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا کی، اس لیے لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ شاید تاریخ میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کسی سے یہ قصہ حاصل کیا ہے، کسی نے ان کو سنایا تو پھر انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا تو کوئی استاد ہی نہیں تھا، آپ تو تاریخ کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے بارے میں نہ ہی کوئی آپ کا استاد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ ہم وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن بہتر بیان ہے۔ آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ یوسف، اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، لِأَبِیہِ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یعنی یا ابتی کا لفظ بڑے پیار کے ساتھ اپنے والد کے لیے بولے۔ اس کا اصل جو لفظ ہے وہ ہے یا ابی، اے میرے ابا جان، تا بڑھا دی گئی ہے۔ یا ابتی، یا ابتاہ اور یا ابتا، یہ سارے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پر اردو میں ہوتا ہے کہ ابا کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابو کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے تا کو کیا کر دیا گیا؟ یا کو حذف کر کے تا کو بڑھا دیا گیا، یا ابتی۔ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر، 11، احد عشر کتنے؟ کوکباً، ستارے، والشمس، سورج، والقمر، چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی میرے لیے ساجدین، سجدہ کرنے والے، میرے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ سجدہ کرنے والے۔ اب اس میں سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے والد کو بلانے کے لیے بڑے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں۔ کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یعنی بڑوں کو بلانے کا ادب و احترام انسان کو ہونا چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے بولیں۔ پھر اپنا بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستاروں، کتنے؟ احد عشر کوکبا، 11 ستارے۔ اب ستاروں کی بات ہے، ستاروں کو نجم بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صرف 3 کام کے لیے پیدا کیا۔ کتنے کاموں کے لیے؟ 3 کاموں کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ کس کے لیے؟ آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایک شعلہ سا آپ دیکھتے ہیں، شیطان کو لگنے کے لیے ایک شعلہ سا آسمان کی طرف سے گرتا ہے، کہ شیاطین یعنی جن جو ہیں جب آسمان کی طرف بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو کیا پڑتا ہے؟ شعلہ بڑھتا ہے۔ تو اس کام کے لیے بھی ستارے۔ اور تیسرا یہ ہے راستے کے لیے۔ یعنی آج کے دور میں تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہم تو اندازہ کر لیتے ہیں گھڑی کو دیکھ کیا ٹائم ہوا۔ پہلے دور میں یہ نہیں تھا، تو رات کو کیسے پتہ چلتا؟
تو رات کو بھی وہ مشرق اور مغرب کے بھی ستاروں کے ذریعے اندازہ کرتے تھے، اور راستے سے رہنمائی بھی ستاروں کے ذریعے لیتے تھے کہ یہ ستارہ مشرق کی طرف ہے تو ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے، یہ مغرب کی طرف ہے تو ہم نے اس طرف جانا ہے۔ صرف 3 کاموں کے لیے ستاروں کو بنایا گیا۔ آج کل لوگوں کے یہاں بہت بڑی غلطی ہے کہ ستارے وہ یہ سنڈے میگزین ہے یا کوئی بھی اخبار آتا ہے یا عام چینل پر بھی یہ گفتگو آپ سنتے نظر آئیں، سب سے پہلے پوچھیں گے جی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ کال آئے گی، یہ پرابلم ہے، میں باہر جا سکتا ہوں کہ نہیں، میرے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو وہ فوراً کہے گا جی آپ کے ستارہ گردش میں ہے تو آپ کا کاروبار نہیں صحیح ہو سکتا۔ ایسے لوگوں سے پوچھنا، ان کو ماہر فلکیات کہا جاتا ہے، ماہر فلکیات کہا جاتا ہے، جو ستاروں کا علم رکھنے والے ہوں۔ تو ستارے اس کام کے لیے نہیں کہ ان سے مستقبل کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے کہ آپ کے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو کل کے بارے میں کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ستاروں سے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو یہ تو ستاروں کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ بتانے والا بھی یہی بتائے گا کہ آپ کے ستارہ گردش میں۔ اب سنڈے میگزین میں آپ جائیں گے تو وہ ڈیٹ آف برتھ اس میں لکھی ہوگی کہ آپ کا کون سا مہینہ ہے، کون سا منتھ ہے، سارا کچھ، اور اس کے بعد لکھا ہوگا جی آپ کا 8واں مہینہ ہے تو یہ تو بڑی پریشانیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ دیکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر بتائیں گے جی کل آپ کو مستقبل میں کیا ہوگا، پریشانی ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ہاتھ کو دیکھ، یہ بھی غلط۔ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ طوطے یا پرندے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کی قسمت کا حال کیا ہے، آپ کی تقدیر کیا ہے۔ وہ ایک لیٹر سے لے کر آئے گا اور اس کے بعد میں اس کو پڑھے گا، کہے گا جی اوہو آپ کے حالات تو یہ ہیں، 50 روپے لے لے گا، اور پرندہ قسمت کے حالات بتا رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عقیدے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ کل کا خبر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ تو یہ عقیدہ آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ تو ستاروں کے بارے میں پتہ چل گیا کہ 3 کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو بنایا۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن سورج کتنا قریب ہو جائے گا؟ ایک نیزے کے قریب، بالکل قریب ہو جائے گا۔ اتنا سورج دور ہے اور اتنی گرمی میں اس کی تپش ہوتی ہے، کیا حالت، جب بالکل قریب ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے سورج کل قیامت والے دن بالکل قریب ہو جائے گا محشر کے میدان میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، انسان اپنے گناہوں کے بدلے یا گناہوں کے عوض پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کوئی ایسے ہوں گے جن کو یہاں تک پسینہ آیا ہوگا، یعنی اس قدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے گناہ اتنے زیادہ تھے۔ اس لیے سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والقمر، اور چاند۔ چاند جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاند دیکھ کر ہی ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی ہم عید کرتے ہیں۔ اس لیے چاند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کرنے والے۔ یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ رأیتو کا لفظ 2 بار آیا، یا ابت انی رأیت، پھر آیا رأیتہم لی ساجدین۔ کیا مطلب ہے کہ کیا 2 بار تکرار آیا اس میں؟ نہیں، تکرار نہیں۔ پہلے جب یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو وہ نظر آ رہے تھے 11 اور 2 الگ الگ۔ پھر جب دوبارہ دیکھا تو وہ سجدہ کر رہے تھے۔ سجدی کی حالت الگ بیان کی اور ان کی پہلی حالت الگ بیان کی۔ اس لیے قرآن میں یہ لفظ 2 بار ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اب یہ سجدہ کر رہے ہیں خواب کے اندر، اور قرآن اور سنت میں اس چیز کا مثالیں ملتی ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، یعنی کان لگائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے،
ہر چیز، نماز، اپنی تسبیح، سب کچھ کرتے، چاہے پہاڑ ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، سب کچھ کرتے۔ تو سورج چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر سجدے کا حکم دیا جائے گا تو وہ سجدہ کریں گے۔ آگے پھر فرمایا، اب اپنے باپ کو خواب بیان کیا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، قال، تو یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، بڑے پیار اور محبت سے یا بنی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، بڑی محبت سے کہا۔ لا تقصص رؤیاک، یہ تو خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب تو نے بیان نہیں کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، بس وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کیدن، بری تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بہت بڑا کھلا دشمن، عدو مبین، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب اس آیت کو سمجھیں۔ لا تقصص رؤیاک، خواب کی بات ہوئی۔ خواب تین قسم کے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے۔ ایک خواب وہ جو روزمرہ کے خیالات ہیں، مثال کے طور پر آپ کو خواب آئے کہ آپ رات میں منزل یاد کر رہے ہیں، سارا دن منزل یاد کرتے ہیں، خواب میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ خواب آ سکتا ہے۔ لیکن یہ دن میں آنے والے کیا ہے؟ خیالات۔ کوئی دکاندار ہے تو وہ رات کو حساب کتاب کرتا رہے گا، یعنی دن میں جو انسان کام کرتا ہے، یہ خیالات وہ رات کو خواب میں آ سکتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ رات کے کسی پہر میں بھی خواب آ جائے، انسان ڈراؤنا خواب ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ خواب اس کو تکلیف نہیں دے گا اگر ڈراؤنا خواب ہے۔ تیسرا خواب ایسا ہے جو ان سے ہٹ کر ہوتا ہے اور اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ اس کی کیا پوچھی جاتی ہے؟ تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر خواب کی تین قسمیں بیان کرنے کے بعد، خواب آپ اس کو بیان کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ اب ایسے شخص کو آپ نے خواب بیان کر دیا جو ہو سکتا ہے انسان کا دشمن ہو، وہ الٹی تعبیر کر دے اور وہ تعبیر ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ 40واں بھی آتا ہے اور اس کے مختلف روایت میں مختلف الفاظ آتے ہیں، یعنی خواب سچے ہوتے ہیں۔ مومن کو خواب آئے اور اس کی واقعی حقیقتاً تعبیر بھی ہو تو وہ خواب کیا ہے؟ سچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے کیا آتے تھے؟ خواب آتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی کیا آیا؟ خواب آیا۔ اب یہ خواب بیان کر دیا اور والد نے کیا کہا؟ یہ خواب آپ نے کسی کو بیان، بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بھائیوں کو خواب کیوں نہیں بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نعمت کا ذکر نہ کرو، اس کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ ہر نعمت کا حسد کرنے والے، جس انسان کے پاس نعمت ہے اس کے کیا ہے؟ حاسدین ہوں گے، حسد کرنے والے، اس لیے نعمت ظاہر نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ بھی آتا ہے، اور سورۃ وضحیٰ کے آخر میں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی نعمت کو ظاہر کرو۔ اب حدیث اور قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نعمت کو ظاہر کرنا اور نعمت کو چھپانا کیا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، جب تک اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی آپ اس کام کو بیان نہ کریں۔ کیوں؟ اب خواب ابھی تو آیا ہے، اب اس کی تکمیل تو ہوئی نہیں ہے، پہلے بیان کر دیا جائے گا تو پہلے لوگ حاسد پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ نعمت کو ظاہر ہونے سے پہلے اس کو چھپاؤ لوگوں سے۔ ایک نعمت انسان نے بیان کر دی، مثال کے طور پر اب انسان کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ملنے والی ہے، ملنے میں ابھی 3-4 مہینے باقی ہیں، پہلے لوگ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے، فلاں کو فلاں چیز ملنے والی ہے، فلاں کو فلاں چیز ملنے والی ہے، تو حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ بیان نہ کرنا۔ تو نعمت مل جانے کے بعد
نعمت مل جانے کے بعد پھر آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر آپ ملنے کے بعد۔ لیکن جب تک ملی نہیں ہے، اعلان صرف ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ نعمت جس کو ملتی ہے تو اس کے حاسدین ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو بتانا نہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، اور اس خواب کی تعبیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر آپ نے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ کوئی تدبیر کرے، کوئی چال چلیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش ہے، تو ایسا نہ کیجیے گا، اپنے بھائیوں کو خواب بیان نہ کریں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، اگر کسی انسان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ انسان شر پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اس کی غیبت جائز ہے۔ جو شخص شر پھیلاتا ہو یا فساد پھیلاتا ہو، مثال کے طور پر ایک یہاں پہ ایک بلڈنگ ہے، اب اس آدمی کا کام کیا ہے کہ یہ بلڈنگ وہ 6 آدمیوں کی بیچ چکا ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے بلڈنگ لی ہے، آپ نے کچھ ایڈوانس دیے، اس نے کیا کیا کہ وہ عبداللہ کو پھر بیچ دی، اس سے کچھ پیسے لیے تو اس نے آگے ایان کو پھر بیچ دی، اب بیچتا ہی جا رہا ہے، نئے آدمی ہیں، اب یہ یہی آیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس آدمی سے آپ نے چیز خریدنی نہیں ہے، یہ فراڈ کر چکا ہے، دھوکہ، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے۔ ہاں، شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی غیبت جائز، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو بتا دیا کہ بھائیوں کو یہ خواب آپ نے بیان نہیں کرنا، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر چلیں گے یا کوئی نہ کوئی مکر کریں گے۔ آگے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، عدو مبین، بہت بڑا دشمن ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ کے بھائی آپ کے دشمن ہیں، بلکہ کیا کیا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ لیکن ہم آج کے دور میں سمجھتے نہیں کہ شیطان ہمارا دشمن۔ شیطان نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، میں چاروں طرف سے آؤں گا۔ ایک طرف سے انسان کو روکا، نہیں روکا، دوسری طرف سے، تیسری طرف، ہر طرف سے میں آؤں گا روکنے کے لیے تاکہ دین سے رک جائے۔ اب دیکھو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے وسوسے اور کتنے خیالات آتے ہیں، کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ شیطان ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ اس بات بڑا خوش ہوتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اس کے چہلے دائیں بائیں جاتے ہیں اور آپس کے اندر دراڑیں اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے سب زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ شیطان کا یہ کام ہے۔ ثم لا تجدوا اکثرهم شاکرین، پھر اکثر لوگ وہ ہوں گے جو شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ شیطان نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اتنا گمراہ کر دوں گا لوگوں کو کہ شکر کرنے والے کم۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دی ہوگی، کہا تو سب کو گمراہ کر لے گا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اور مخلص لوگوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے۔ اس لیے شیطان کیا ہے؟ بہت بڑا دشمن ہے انسان۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکلوایا؟ شیطان نے وسوسے ڈالے اور گمراہ کیا، اور اس کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا کس نے کروایا؟ شیطان نے۔ جو دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، شیطان نے کروایا۔ تو یہ سارا کام کس نے؟ شرک کی بنیاد جو ہے نوح علیہ السلام کے دور سے ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے سبب کون ہے؟ شیطان۔ تو یہ سارے کام کس نے کروائے ہیں؟ شیطان۔ کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان۔ کیا ہے؟ بہت بڑا دشمن ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو یہ آنے والے خیالات ہیں، ان کو دور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف، تو کیا ہے؟ اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا
انتخاب کر لیا یا انتخاب کرے گا تیرا رب تیری، اور تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا، اس طرح تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے تعویل احادیث کی، یعنی باتوں کی سمجھ بوجھ اور ان کی تفسیر اور ان کی تشریح اور ان کی تفسیر، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ خوابوں کی تعبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ سکھائے گا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ انتخاب کرے گا تیرا رب، یعنی یوسف علیہ السلام کا انتخاب ہوگا کس میں؟ نبوت میں۔ کس میں انتخاب ہوگا؟ نبوت میں، یعنی تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا باتوں کی حقیقت یا باتوں کی تعبیر، تعبیر، حقیقت، تفسیر یا اصل باتوں کی اصل آپ کو سکھائے گا۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت علیک تجھ پر، اور اسی طرح اس نے نعمت کو پورا کیا علی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آل پر، کما اتمها، جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت کو پورا کیا علی ابویک، تیرے ابا و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کرے گا اور آل یعقوب میں سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی پورا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے والد اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور ان کے دادا کو بھی نبی بنایا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا تو میرے بیٹے یوسف کو بھی نبی بنائے گا، یہ نعمت ہے، یعنی باپ نبی، دادا نبی اور پردادا نبی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات بنائی، مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا انتخاب کیا، انسان کے انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی دولت کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ تجھے بھی نوازے گا، اور اس سے پہلے تیرے باپ دادا کو بھی اللہ تعالیٰ، دادا اور پردادا کو بھی نواز چکے ہیں۔ یعنی دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ سے پکارا؟ ابویک کا، یعنی وہ بھی تیرے باپ، یعنی دادا بھی وہی باپ ہوتا ہے، پردادا وہ بھی باپ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر ہم نے یہ نعمت کو پورا کیا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ بے شک تیرا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آخری آیت ہے آج کی درس کی، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہودیوں نے سوال کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے مصر کیسے پہنچ گئے، تو فرمایا کہ بہت سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں، یعنی جس کا جو سوال ہے اس میں بہت زیادہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ بھائی اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ یا جو بات جو حادثہ پیش آتا ہے، تو آج ہم نے تفسیر میں آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک ڈسکس کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشق کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی سے آگے ہم کلاس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی آواز میں نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته